فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 49 پیج نمبر 442 سے۔ ترجمہ۔ اے رسول، پیغمبروں میں سے جس طرح اول العزم یعنی عالی ہمت صبر کرتے رہے تم بھی صبر کرو۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ نمبر 8، قوانین کو جاری کرنے اور دشمن نظام سے بھرپور مقابلہ۔ قارئین کرام، جس وقت خداوند عالم کی مرضی کے مطابق اسلامی حکومت تشکیل پائے تو معاشرے میں اسلامی احکام اور قوانین جاری ہوں اور دوسری حکومتوں کی طرح اس میں قوائے قہریہ یعنی پولیس یا فوج سے استفادہ کیا جائے، نیز حکومت کے پاس خلاف ورزی کرنے والوں سے مقابلے کے لیے کافی اسباب و وسائل موجود ہوں اور مجرموں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے زندان، جرمانہ اور دوسری سزائیں معین کی جائیں، اور بیرونی دشمنوں نیز اندرونی فتنہ و فساد سے روک تھام کے لیے پولیس اور فوج کا انتظام کیا جائے، کیونکہ حکومت صرف اخلاقی طور پر وعظ و نصیحت سے اپنا کام نہیں چلا سکتی۔ وہ حاکم جس کے پاس طاقت اور قدرت نہ ہو اور فقط وعظ و نصیحت اور تذکرے پر اکتفا کرے، وہ اخلاقی معلم تو ہو سکتا ہے، حاکم نہیں ہو سکتا۔ پس جس قوت اسلامی حکومت اور قانونی حکومت تشکیل ہو جائے اور عوام الناس اس حکومت کو قبول کر لیں اور اس کی بیعت کر لیں، نیز حکومت بھی اسلامی قوانین اور احکام کو جاری کرنے اور ملکی مسائل میں رسیدگی کرنے میں مشغول ہو جائے، تو اگر کوئی گروہ فتنہ و فساد اور آشوب برپا کرے تو اس سے مقابلہ ضروری ہے، جیسا کہ ہماری اسلامی فقہی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ فتنہ و فساد اور آشوب برپا کرنے والوں، جن کو اصطلاحاً اہل بغی یعنی بغاوت کرنے والے کہا جاتا ہے، سے جہاد واجب ہے، جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے فتنہ و فساد پھیلانے والوں سے مقابلہ کیا اور ان کو اپنی جگہ بٹھا دیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات غمناک کے بعد عوام الناس حضرت علی علیہ السلام کی بیعت پر آمادہ نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں حکومت دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت فرمائی اور ان کی رہنمائی کی ہے، اور حضرت نے 25 سال سے اپنے اس وظیفے کو انجام دیا اور حکومت وقت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لیکن جس وقت اسلامی ممالک مثل مصر، عراق اور مدینہ منورہ کے ایک بڑے مجموعے نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کی بیعت کی اور آپ کو اپنا امام اور مقتدی تسلیم کر لیا، اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اوپر حجت تمام دیکھی اور عوام الناس پر حکومت کرنے کا اپنا فریضہ سمجھا، کیونکہ اس عظیم مجموعے کی بیعت کے پیش نظر، جس کا وجود تاریخ میں بے نظیر ہے، حکومت سے دور رہنے کی کوئی دلیل باقی نہیں رہی، لہٰذا آپ حکومت قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ آپ کو حکومت سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی اور صرف عوام الناس کی بیعت کے ذریعے الہی وظیفے کا احساس کرتے ہوئے حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھالی، جیسا کہ آپ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانی کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور خداوند عالم نے علماء سے یہ عہد و پیمان نہ کر لیتا کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو پہلے والے کے کاسہ سے سیراب کرتا، اور میری نظر میں تمہاری دنیا کی قیمت بکری کی ناک سے
بہتے پانی کی طرح ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3۔ لیکن ابھی حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کو صرف چند ہی دن گزرے تھے کہ دنیا پرست اور تبعیض اور بے عدالتی چاہنے والوں نیز اپنے کو دوسروں سے بہتر جاننے والے حضرت علی علیہ السلام کی عدالت کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی طرح وہ لوگ جو حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں اپنی شیطانی تمنا اور غاصب اور غیر قانونی حکومت کو خطرے میں دیکھ رہے تھے، اسی طرح وہ سادہ لوگ مسلمان جو صحیح اسلامی نظریے کو سمجھنے سے قاصر تھے، نیز ان کی فکر پست اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کی عظیم حکمت عملی کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ تمام لوگ ایک کے بعد ایک فتنہ و فساد اور آشوب برپا کرنے لگے، چنانچہ جنگ جمل، جنگ صفین اور آخرکار جنگ نہروان رونما ہوئیں۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام ایک اسلامی حاکم کے عنوان سے جب آپ نے الہی اور اسلامی قوانین و احکام کو خطرے میں دیکھا تو آپ کا کیا وظیفہ تھا؟ کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تماشا دیکھتے رہتے اور فتنہ فساد اور آشوب کی روک تھام نہ کرتے؟ کیونکہ تشدد اور شدت پسندی محکوم اور مذموم ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت اسلامی حکومت اور اس کے ارکان کی حفاظت کی خاطر تلوار اٹھا لی اور باغی اور سرکش لوگوں کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ جمل میں بہت سے صحابی رسول، یہاں تک کہ طلحہ اور زبیر جو مدتوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، کو قتل کیا۔ حالانکہ زبیر آپ کا پھوپھیزاد بھائی تھا اور اس کی جان فشانی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزم میں اپنی صلاحیت کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اے زبیر تو میرا پھوپھیزاد بھائی ہے اور دونوں دوستی کر لیں اور میں تجھ سے نرم رویہ اختیار کروں گا اور تیری چاہتوں کو پورا کر دوں گا، بلکہ آپ نے اس عقیدے کے ساتھ کہ چونکہ میری حکومت حق ہے لہٰذا جو لوگ اس کے مقابلے میں سرکشی کریں گے ان کو پسپا کر دیا جائے، لہٰذا آپ نے پہلے ان کو واعظ اور نصیحت فرمائی، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو پھر تلوار کا سہارا لیا اور ان کو پسپا کر دیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا، کیونکہ آپ کی نظر میں خدا اور مسلمانوں کا حق ذاتی مفاد سے کہیں بالا تر تھا اور اسلامی نظام کو باقی رکھنے کے لیے تشدد اور شدت پسندی کو ضروری سمجھا، کیونکہ اسلامی نظام کی حفاظت کے لیے تشدد اور شدت عمل کو واجب سمجھتے تھے۔ نمبر 9، سازش کرنے والوں اور زر خرید غلاموں کے مقابلے میں عوام الناس کی ہوشیاری، پیج نمبر 444۔ قارئین کرام، اسلامی انقلاب سے پہلے جب اسلامی حکومت تشکیل نہیں ہوئی تھی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقاریر اور مکاتبات کے ذریعے عوام الناس کی ہدایت اور رہنمائی کرتے تھے اور حکومت کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، لیکن جس وقت لوگوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی اور اسلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسلام دشمن طاقتوں کو ملک سے باہر نکالنا چاہتے تھے اور اس ملک میں اسلامی و الہی حکومت کے خواہاں تھے، اس وقت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی ذمہ داری قبول کی اور فرمایا، میں اس ولایت کی مشروعیت کی بنا پر جس کو خداوند عالم نے مجھے عطا فرمائی ہے، نیز آپ حضرات کی مدد اور کمک کے ذریعے اس حکومت کا جنازہ نکال دوں گا اور خود حکومت بناؤں گا۔ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولی فقیہ کے عنوان سے عوام الناس پر حکومت کا حق رکھتے تھے اور آپ کی ولایت الہی مشروعیت اور قانونیت رکھتی تھی، لیکن جب تک عوام الناس میدان میں نہ آئی اور آپ کی بیعت نہ کی اس وقت تک اس ولایت نے عینی تحقق پیدا نہ کیا۔ لیکن عوام الناس کے میدان میں آنے اور انقلابی صحنوں کم نظیر حاضر ہونے اور راہ اسلام اور رہبری کی اتباع کرنے میں وفاداری اور جان فشانی کے اعلان کے بعد وہ الہی ولایت عینی تحقق موجود ہو گئی اور اسلامی حکومت تشکیل ہو گئی۔ بے شک کہ اس اسلامی حکومت کو لاکھوں شہیدوں کا خون دینا پڑا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی باقی ہے اور بہت عظیم فدار کار اور انقلاب کے فداکاروں کے ذریعے اس ملک کی سرحد اور انقلابی اقتدار کی حفاظت میں مشغول ہیں، لہٰذا چند زر خرید غلاموں کے ذریعے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہمارے عوام الناس اس چیز کی کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ چند خود فروش مزدوروں کے ذریعے اسلامی مصالح لوگوں کی جان و مال اور ناموس خطرے میں پڑ جائیں۔ جو لوگ اس مرحلے میں 18 تیر ماہ
1378 ہجری شمسی کے بعد سے کچھ آشوب بپا کرنے والے مزدوروں اور دوسروں کی روٹیوں پر پلنے والے سڑکوں پر نکل کر آشوب بپا کرنے لگے اور لوگوں کے گھروں، دکانوں وغیرہ کو آگ لگائیں اور بہت زیادہ لوٹ مار کریں، لوگوں کی عزت کو پامال کیا۔ تو کیا ان لوگوں کا سختی کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے؟ اور کیا اسلام تشدد کی اجازت نہیں دیتا؟ یا یہ کہ ان لوگوں نے اسلام کو نہیں پہچانا، یا پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں؟ ہنسی اور لوریاں دے کر تو آشوب گری سے روک تھام نہیں کی جا سکتی۔ ان کے مقابلے میں پولیس تشدد اور شدت عمل کے ذریعے برتاؤ کیا جائے اور طاقت کے بل بوتے پر ان کی روک تھام ہو سکتی ہے، جس کے بعد پھر کبھی ملک میں اس طرح کے دردناک حوادث رونما نہ ہونے پائیں، کیونکہ ہمارے برادران ان لوگوں کے فریب میں نہیں آئیں گے جو کہتے ہیں کہ تشدد اور شدت پسندی ہمیشہ اور مطلقاً ممنوع ہے۔ ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اور اگر آج تک صبر کیا اور خون جگر پیا ہے تو وہ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ اعظمی خامنہ ای مجلہ کی طاقت اور فرما برداری کی وجہ سے ہے، ورنہ تو جب ہمارے فداکار لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ مقام معظم رہبری فلاں کام پر دل سے راضی نہیں ہیں تو پھر ان کی مرضی کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب مقام معظم رہبری نے ساکت رہنے اور آرام سے رہنے کے لیے کہا تو سبھی لوگ آپ کی اطاعت اور عمومی مصالحہ کی بنا پر سب بیٹھے دیکھتے رہے اور خون جگر پیتے رہے، اور جب تک آپ کا اشارہ نہ ہوا سڑکوں پر نہ آئے اور مظاہرے نہ کیے۔ لیکن جیسے ہی انقلاب سے وفاداری کے اعلان کا وقت آ پہنچا تو دشمنوں کو دکھا دیا کہ ہم ہمیشہ اسلام اور انقلاب سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ پورے ملک میں وہ عظیم مظاہرے ہوئے جن پر دنیا بھر کے لوگوں اور خود دشمنوں نے تعجب کیا۔ یہ تہران یونیورسٹی میں ہونے والے حادثے کی طرف اشارہ ہے، جس کی آگ وہاں سے شروع ہو کر شہر کے مختلف مقامات تک پہنچی اور جس میں امریکہ غلاموں نے قتل و غارت اور بربریت کا وہ کھیل کھیلا جس سے انسانیت لرز اٹھی، یہاں تک کہ عبادت گاہوں اور مساجد میں بھی آگ لگا دی گئیں۔ 37ویں نشست، پیج نمبر 446، تشدد کے سلسلے میں ایک تحقیق۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ ہم نے عرض کیا کہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے میں اسلامی قوانین نافذ کرے اور امن و امان برقرار رکھے، نیز ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں پولیس طاقت اور تشدد سے کام لیا جائے گا، اور جو لوگ اسلامی ملک سے دشمنی اور عناد کی بنا پر جنگ و جدال کرتے ہیں ان سے پیار و محبت اور نرمی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یا وہ لوگ جو اندرون ملک شیطانی حرکتوں کے تحت فساد کرتے ہیں ان سے پیار و محبت کے ذریعے ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ جس طرح سے اسلامی قوانین رحمت و محبت اور مہربانی پر مبنی ہوتے ہیں اور اسلام پیام دوستی اور محبت دیتا ہے، اسی طرح خاص مواقع پر طاقت، سخت رویے اور خشونت یعنی شدت پسندی سے بھی کام لیا جاتا ہے، اور اسلام مجرموں اور فساد کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے اور سزا دینے کا بھی حکم دیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بحث ایک فرعی تھی اور اس بحث کا شمار ہماری اصلی بحث میں نہیں ہوتا، لہٰذا مختصر طور پر اس سلسلے میں گفتگو ہوئی، لیکن حق مطلب ادا نہیں ہو سکا۔ لیکن اس سلسلے میں اخباروں اور جرائد میں ہونے والے عکس العمل یعنی ری ایکشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ محبت اور تشدد کے سلسلے میں مزید تفصیلی بحث کی ضرورت ہے، لہٰذا اس جلسے کے لحاظ سے اس موضوع پر بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، دشمنوں کی طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور کارکردگی۔ ایک زمانے سے اسلام کے دشمنوں نے دین اسلام کو تشدد اور شدت پسندی کا دین قرار دے رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کیونکہ اسلام نے دشمنوں سے جہاد اور مقابلے کو قابل ستائش قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآنی بہت سی آیات جہاد کے بارے میں موجود ہیں اور جہاد کو فروغ دین قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اس مسئلے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام تشدد اور شدت پسندی کا دین ہے اور اسلام پھیلانے کے لیے طاقت اور تلوار کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی لوگوں نے ڈر کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ ان کے مقابلے میں بعض لوگوں نے اس نظریے سے متاثر ہوتے ہوئے دفاعی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں تشدد نہیں ہے
اسلام ہمیشہ پیار و محبت کی دعوت دیتا ہے اور جہاد یا شدت پسندی کے مسائل ایک خاص زمانے اور خاص مقام سے مخصوص تھے۔ عصر حاضر میں ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ان کو آج کل بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل صرف پیار محبت اور جھک کر باتیں کرنا چاہیے۔ ہماری ملت جانتی ہے کہ دشمن کن اغراض و مقاصد کے تحت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، لہٰذا ہماری ملت دشمن کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتی، لیکن توجہ رہے کہ مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے قدم رکھا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج اسلامی دشمن طاقتیں نئے نئے طریقوں سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور ہر روز مختلف طریقے جیسے ادبی، ہنری اور دیگر طریقوں سے اسلامی معارف میں شبہات و اعتراضات وارد کر رہی ہیں تاکہ ہماری ثقافت میں خطرناک برے آثار پھیلا دیں، تاکہ عوام الناس دینی سلسلے میں کمزور ہو جائیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نفسیاتی اور ذاتی تجربات شہادت دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے اسلامی معاشرے اور دوسرے اسلامی ملکوں کو دیکھا ہے کہ جس وقت اسلام دشمن طاقتیں اپنے مختلف طریقوں سے مسلسل پروپیگنڈا کرتی ہیں اور کسی ایک معاشرے کو تحت تاثیر قرار دیتی ہیں، یہاں تک کہ آنے والی نسل جو دشمن کے مد نظر ہوتی ہے دشمن کی تبلیغ سے متاثر ہو جاتی ہے، اور جوان طبقہ دشمن کے پروپیگنڈے کی زد میں آ کر اپنی دینی اور قومی حیثیت بھول جاتا ہے، اور جیسا کہ دشمن چاہتا ہے اپنی اصلی حیثیت کو بھول کر دشمن کی پیش کردہ صورت اپنا لیتا ہے۔ اگر ہم عصر حاضر کی ثقافت خصوصاً روشن خیال رکھنے والوں کے یہاں رائج ثقافت کو دیکھیں تو دشمن کے پروپیگنڈے کے آثار واضح طور پر دکھائی دیں گے اور ان چیزوں کا بھی مشاہدہ کر لیں گے جو دشمن نے ہماری یہاں رائج کی ہیں۔ ہماری ثقافت میں دشمن کی رائج کردہ چیزوں میں سے آزادی اور ڈیموکریسی ہیں، جس کو مطلق اقتدار کی صورت میں ہمارے معاشرے میں رائج کر دیا گیا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں اس قدر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ گویا ایک بت ہے کہ کوئی اس ڈیموکریسی کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے نقائص کو بیان کر سکتا ہے۔ حالانکہ خود مغربی دانشوروں نے ڈیموکریسی کے سلسلے میں بہت زیادہ اور سخت تنقید کی ہے، اور آج بھی بہت سے سیاسی فلاسفہ اور سماج ماہرین مختلف مواقع پر ڈیموکریسی کے برخلاف گفتگو کیا کرتے ہیں۔ نیز اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی جاتی رہی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان میں سے بعض بہترین کتابوں کا دنیا کی مختلف مشہور زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، من جملہ فارسی۔ ان کو عوام الناس پڑھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں دشمنوں کی طرف سے ڈیموکریسی کے اس طرح مقدس جلوہ دکھائے جاتے ہیں کہ جہاں سوم میں کوئی اس کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کرتا اور اس سلسلے میں تنقید نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مغربی ممالک میں رائج ڈیموکریسی اور آزادی کے بارے میں زبان کھولے تو اس کو بیکورڈ اور ظلم اور استبداد جیسی تہمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 3، مغربی ممالک میں حقوق بشر کا جھوٹا دعویٰ، پیج نمبر 448۔ بے شک مغربی باشندے اپنے پروپیگنڈوں کے پیچھے ایک خاص مقصد چھپائے ہوئے ہیں اور اپنے منافع کے خاطر نیز انقلابی ممالک کو اپنے تحت لانے کے لیے ہمیشہ ڈیموکریسی، آزادی اور حقوق بشر قدم بھرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس پر ڈیموکریسی کی مخالفت اور حقوق بشر کی پامالی کی تہمت لگاتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ترین اور ڈکٹیٹر حکومتوں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں کوئی عکس العمل یعنی ری ایکشن نہیں دکھایا جاتا، کیونکہ اس حکومت کے ذریعے ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، بلکہ خود وہ حکومتیں انہی کی پٹھو ہوتی ہیں۔ قارئین کرام، ان کے جھوٹے دعووں کا پول تو اس وقت کھلتا ہے جب کسی ملک میں ڈیموکریسی اصول و ضوابط کے تحت انتخابات ہوتے ہیں، لیکن اسلام پسند پارٹی اکثریت میں آ جاتی ہے اور وہ پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس وقت ان انتخابات کو باطل قرار دے دیا جاتا ہے اور فوجی بغاوت کے ذریعے فوجی حکومت قائم کر دی جاتی ہے، اور ہر روز ہزاروں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے، اور آزادی خواہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور حقوق بشر کے یہ جھوٹے نعرے لگانے والے نہ صرف یہ کہ اس حکومت کو حقوق بشر پامال کرنے اور آزادی کی رعایت نہ کرنے کا الزام نہیں لگاتے، بلکہ جلد ہی
اس حکومت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں اور ان کے کارناموں کی تائید کرتے ہیں اور بہت ہی وسیع پیمانے پر ان کی حمایت کرتے ہیں، یا جس وقت صہیونزم سرزمین فلسطین پر قبضہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں اور ہزاروں بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو اپنے ملک سے باہر نکال دیتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ ان کا یہ کام حقوق بشر کے خلاف ہے، بلکہ طاقتور ممالک اور سپر پاور ممالک اس غاصب اور قابض حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ یہ ظالم اور غاصب حکومت اس سرزمین کے اصلی مالکوں کا قتل عام کرتی ہے اور ان کے گھروں کو مسمار کر رہی ہے۔ لیکن ان سب کو دیکھ کر حقوق بشر کا نعرہ لگانے والے کوئی اعتراض نہیں کرتے، صرف کبھی کبھار اقوام متحدہ اپنی سیاست کے تحت کوئی بے معنی اور غیر مؤثر حکم صادر کرتی ہے اور عملی طور پر اس غاصب و ظالم حکومت کو گرین لائٹ دکھاتی ہے کہ اگر اس حکم نامے پر عمل نہ بھی کیا تو کوئی بات نہیں، کوئی مشکل پیش آنے والی نہیں ہے اور کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دسیوں حکم نامہ اسرائیل غاصب کے خلاف دیے جا چکے ہیں، لیکن اس نے کسی بھی پر عمل نہیں کیا ہے اور ہمیشہ ان کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ لیکن نہ یہ کہ کبھی اس کو سزا دی گئی، بلکہ انعام کے طور پر اس کو کروڑوں ڈالر کی بلا عوض امداد کی جاتی ہے اور بڑے بڑے اسلحے، مہلک ہتھیار یعنی ایٹم بم بنانے کی ٹیکنالوجی دی جاتی ہے۔ تو کیا کوئی حکومت اور حقوق بشر کا دفاع کرنے والوں نے اس غاصب اسرائیل کے بارے میں، جو انسانوں کے روزمرہ کے حقوق پامال کر رہا ہے اور اقوام متحدہ کے حکم ناموں کو بھی نہیں مانتا اور ہمیشہ ان کی مخالفت کرتا ہے، کیا اس کو کبھی کسی نے ڈیموکریسی اور حقوق بشر کا مخالف قرار دیا ہے؟ نمبر 4، اسلامی نظام پر تشدد طلب ہونے کا الزام اور اس کے خلاف سازشیں۔ پیج نمبر 449۔ ہمارے ملک میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلام دشمن طاقتوں نے تشدد کے سلسلے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ شاہ پہلوی کی قانونی حکومت کے سامنے قیام کرنا تشدد ہے، اور انقلاب کی کامیابی کے بعد جب منافقین گروہوں نے عوام الناس کو اپنے غیر اسلامی اہداف سے ہم آہنگ نہ پایا تو انہوں نے انقلاب اور عوام الناس سے مقابلہ شروع کر دیا اور دینی اور سیاسی مہم شخصیتوں کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ بے گناہ لوگوں پر بھی رحم نہ کیا، جس کے بعد عوام الناس نے بھی ان سے مقابلہ شروع کر دیا اور ان کو ملک سے بھگا دیا۔ اس روز سے آج تک مغربی ممالک ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منافقین سے ایسا برتاؤ کرنا تشدد ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ان منافقین کے گروہ نے کس قدر ہمارے ملک کو نقصانات پہنچائے ہیں۔ کوئی مہم شخصیتوں کے قتل کی مذمت نہیں کرتا، لیکن جس وقت ایک ملت اپنے دین اور ملک سے دفاع کرنے کے لیے قیام کرتی ہے اور ٹیررسٹوں کو پسپا کرتی ہے اور ان میں سے بعض لوگوں کو سزائے اعمال تک پہنچاتی ہے اور بعض کو ملک بدر کرتی ہے، تو اس وقت شور و غل مچاتے ہیں کہ یہ سب کچھ حقوق بشر کے خلاف ہے۔ اسی طرح جب 13 ماہ 1378 ہجری شمسی کے بعد بعض فتنہ و فساد برپا کرنے والے بیت المال، عوامی مال و دولت، بینک، ذاتی اور سرکاری گاڑیوں، یہاں تک کہ مسجد میں بھی آگ لگا دیتے ہیں اور عورتوں کو بے آبرو کرتے ہیں، عورتوں کے سروں سے چادر چھین لیتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یہ کام حقوق بشر کے خلاف ہے، بلکہ ان لوگوں کو اصلاح طلب اور ڈیموکریسی اور آزادی کا طرفدار کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسلامی جمہوری ایران اور فداکار بسیجی یعنی عوامی رضاکار فوج بے خوف و خطر ان سے مقابلہ کرتی ہے اور دین و شرف اور اپنے محبوب نظام سے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کا قلعہ کما کرتی ہے، تو اس موقع پر یہ لوگ فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں کہ ایران میں آزادی نہیں ہے اور ایرانی نظام حکومت ڈکٹیٹرشپ ہے۔ مغربی ممالک اپنے دعوے کے باطل ہونے کو جانتے ہیں، لہٰذا انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے اسلامی نظام کو درہم و برہم کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم ان کے محض مقاصد اور ارادوں سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے تجربات کی بنا پر اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ایک نظام کو سرنگوں کیا جاتا ہے
چاہے 50 سال کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ ان کا یہ خیال باطل اور بیہودہ ہے، لہٰذا وہ ابھی سے اس سلسلے میں مختلف طریقوں سے بہت زیادہ کارکردگی کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انقلاب کی 1-2 نسل گزرنے کے بعد جنہوں نے انقلاب کو نہیں سمجھا ہے اور انقلاب سے پہلے مفاسد اور شاہ پہلوی کے ظلم و جور کو نہیں دیکھا ہے اور اسلامی نتائج سے آگاہی نہیں رکھتے، نیز حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے تربیت یافتہ نہیں ہے، یہ سب ان کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جائیں گے تاکہ اسلامی حکومت کو سرنگوں کر کے اپنی مرضی کی حکومت تشکیل دیں، جس کو آج کی اصطلاح میں ڈیموکریٹک کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، لوگوں میں انتخابات سے بائیکاٹ کا راستہ ہموار کرنا۔ پیج نمبر 450۔ یہ لوگ اپنے ناحس مقاصد میں پہنچنے کے لیے حساب شدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ثقافتی بنیادی فعالیت انجام دیتے ہیں اور مؤثر کارکردگی وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد سے خصوصاً آخری چند سالوں سے جن الفاظ سے استفادہ کرتے ہیں ان میں سے تساہل یعنی سستی، تسامح یعنی لاپرواہی اور مدارہ یعنی تعمیل ہیں، جن کو مطلق اقتدار کے عنوان سے پیش کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں قاطعیت اور تشدد کی مطلق طور پر مذمت کرتے ہیں۔ اس نظریے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ جو چیز نظام اسلامی کی بقا کے ضامن ہے وہ ہے عوام الناس، خصوصاً جوانوں اور بسیجیوں کا اسلام اور رہبری سے لگاؤ اور محبت ہے، یہاں تک کہ ان اقتدار کی حفاظت جو کہ لاکھوں شہیدوں کے خون کی برکت سے حاصل ہوا ہے کے لیے اپنی جان سے کھیلنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ لوگ علم و ادب اور ثقافتی پروپیگنڈوں سے عوام الناس کی شجاعت، ایثار، بہادری، معنوی طاقت اور دینی غیرت کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے منفی، غیر انسانی اور ظالمانہ تشدد جو دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہے اور جس کے تباہ کن نتائج ہر روز دیکھنے میں آتے رہتے ہیں، اس کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھائیں کہ تشدد کے یہ برے نتائج ہوتے ہیں، لہٰذا کسی بھی طرح کی کوئی تشدد صحیح نہیں ہے بلکہ مذموم ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی غیظ و غضب میں کچھ کہے یا امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے یا فساد پھیلانے والوں سے مقابلہ کرے اور ان کو کچل دے تو ان کا یہ کام تشدد، شدت پسندی اور محکوم و مذموم ہے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح انقلابی اقتدار کا دفاع کرنے والوں کو شدت پسندی کا نام دے کر عوام الناس کو سست کر دیں تاکہ کوئی ان کی خطرناک سازشوں سے مقابلے کے لیے کھڑا نہ ہو اور اپنے خیال ناقص میں 28 مرداد 1332 ہجری شمسی کی بغاوت کی طرح ایک دوسری بغاوت کرا دیں، اور جیسا کہ ان لوگوں کا کام ہے 28 مرداد میں مٹھی بھر بدماش لچے لفنگے لوگوں کے ذریعے بغاوت کرا دی اور انہوں نے لوگوں کی جان و مال اور ناموس پر حملہ کیا اور دشمن کے نقشے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اسی طرح 18 تیر ماہ 1378 ہجری شمسی کو بھی اپنے ناپاک منصوبے کے لیے مناسب پایا اور ملک میں بغاوت پھیلا دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ مطالعہ اور تحقیق، بہت زیادہ خرچ کر کے سادہ لو افراد کو فریب دینے کے لیے اس کام کے مقدمات پہلے سے تیار کر رکھے تھے، جیسا کہ اس حادثے میں ملوث افراد نے خود اپنے انٹرویو میں اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے امریکہ سے پیسہ اور فکری امداد حاصل کی تھی۔ یہ سب اسی حقیقت کی عکاسی ہے تاکہ جب موقع پائیں تو بدماش اور لچے لفنگے لوگوں کو میدان میں اتار دیں تاکہ یہ لوگ اندرونی اور بیرونی میڈیا کی امداد اور مختلف طریقوں سے کمک کے ذریعے بدامنی پھیلائیں اور دکانوں، گھروں اور دفتروں کو آگ لگائیں، خلاصہ بغاوت کے نقشے کو عملی جامہ پہنائیں۔ جی ہاں، یہ لوگ شدت پسندی کو برا اور مذموم کہہ کر عوام الناس میں مقابلے کے حوصلے کمزور کرنا چاہتے تھے، نیز انقلاب سے دفاع کے سلسلے میں ان کے حوصلے پست کرنا مقصود ہے تاکہ جب ضد انسانی اور ضد انقلابی کارناموں کا نظارہ کریں اور عوام الناس کے مال و دولت کو غارت ہوتے دیکھیں، نیز سرکاری ملکیت کو نابود ہوتا ملاحظہ کریں اور خود فروش لوگوں کے ذریعے بلوا ہوتے دیکھیں تو سب کے سب خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو کچلنے کی فکر نہ کریں۔
بلکہ صرف تباہی پھیلانے والوں سے آرام کے ساتھ گفتگو کرنے کی دعوت دیں اور ان کے مطالبات کو سنیں اور ان سے کہیں کہ ہاں تمہیں اعتراض کرنے کا حق ہے، تم واقعاً پریشان ہو، لہٰذا تم اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجو تاکہ آپس میں بیٹھ کر آرام کے ساتھ گفتگو کریں۔ تمہارے مطالبات کو پورا کیا جائے گا، آؤ اور آپس میں سمجھوتہ کر لیں، کچھ تم لوگ اپنے مطالبات کم کرو اور کچھ ہم اپنی سیاست سے پیچھے ہٹیں۔ جبکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ان کے مطالبات قوانین اسلامی کو ختم کرنے، اسلامی شعار کو حذف کرنے اور اسلام کا دفاع نہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے، اور ان سب مطالبات کو مان لینے کے بعد ملکی پیمانے پر ایک بہت بڑی بغاوت رونما ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں اسلامی اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر دوسرے ممالک کی امداد کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ پہلے سے طے ہو چکا تھا، مشرقی اور مغربی سرحد پار سے ملک پر حملہ کر کے اس نظام کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور پھر اپنی مرضی کے مطابق کسی کو حاکم بنا دیا جائے گا۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔